نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ پیارے دینی بھائیوں، شب قدر برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور ملائکہ سال بھر کے وظائف اور خدمات پر مامور کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی شرافت اور قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اعمال صالح منقول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن مقدس میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا دیا، اور اس زیادتی کا حال بھی معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہیں۔ حقیقت میں اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے قدردانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اس سے پہلے ایسی فضیلت والی رات کسی امت کو نہ ملی۔ سورہ قدر کی شان نزول کے بارے میں چند روایات ہیں، آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، اور اقوال بزرگ بھی ہیں، جن میں پہلی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور دوسری امتوں کی عمروں کا توازن کیا تو معلوم ہوا کہ دوسری امتوں کو اللہ عز و جل نے بڑی طویل عمریں دی ہیں، مگر آپ کی امت کی عمریں نہایت ہی قلیل ہیں۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت دوسری امت سے نیک اعمال میں آگے نہیں بڑھ سکے گی، کیونکہ دوسروں کی عمریں طویل ہیں اور میری امت کی عمریں قلیل ہیں۔ یہ گمان کر کے آپ کے چہرے اقدس پر رنج کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی خاطر وہی نازل فرمائی، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس خیال کو دل سے نکال دو، میں نے تمہاری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوگی۔ ایک دن خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران وعظ و نصیحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثال تھے۔ 1000 مہینے تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں کی سرکوبی کرتے، اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بھاری مضبوط زنجیریں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے
ٹوٹ کر گر جاتی تھی۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعون رحمت اللہ علیہ پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی بیوی سے جا کر کہا، اگر تم اپنے خاوند کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو، اس کے بدلے تمہیں بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کے لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا، میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس تاک میں لگی رہی کہ جب موقع ملے آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ دیا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا کچھ اثر نہ ہوا اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹال دیا اور کہا، میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے جواب میں راز ظاہر کر دیا اور کہا، میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخر کار بیوی کو جب بھید معلوم ہو گیا تو اس نے ایک رات حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آخر کار آپ نے کھولنے کی بہت کوششیں کی مگر تمام کوششیں رائگاں ہو گئیں۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹ دی اور آنکھیں نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انگیز آرزو پر اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔